چلے آج ایک ایسی کہانی سنتے ہیں، ایک ایسی داستان جو وقت سے پرے ہے۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ کیسے اخلاص سے کیے گئے بالکل سچے عمل بڑی سے بڑی بلکہ ناممکن مشکلات پر بھی قابو پا سکتے ہیں۔ تو منظر کچھ یوں ہے، 3 مسافر ہیں سفر پر رواں دواں، پھر اچانک ایک زبردست طوفان آ جاتا ہے۔ وہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے پاس ہی ایک پہاڑی غار میں پناہ لے لیتے ہیں، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ قسمت ان کے لیے ایک اور امتحان تیار کیے بیٹھی ہے۔ ایک بھاری بھرکم چٹان پہاڑ سے لڑکتی ہوئی نیچے آتی ہے اور سیدھا غار کے منہ کو بالکل بند کر دیتی ہے۔ سوچئے ذرا، وہ بھی کیسی جگہ پھنس چکے ہیں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، ایک ناممکن رکاوٹ، اور بس یہیں سے ان کے ایمان اور ان کے کردار کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے آپس میں بات کی، ہر طرح سے سوچا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ بھئی ان کی اپنی طاقت تو اس چٹان کو ذرا سا بھی نہیں ہلا سکتی، اور باہر سے تو کسی مدد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مطلب وہ ہر طرف سے گھر چکے تھے، بالکل نا امید۔ تو جب سارے دنیاوی راستے بند ہو گئے نا، تو انہیں ایک ہی راستہ نظر آیا، روحانی راستہ۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ چلو، ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی کا کوئی ایسا کام، کوئی ایسا عمل یاد کرے گا جو اس نے صرف اور صرف اللہ کی خوشی کے لیے کیا ہو، اور پھر اسی نیک عمل کا واسطہ دے کر دعا مانگیں گے۔ اور بس اسی کے ساتھ شروع ہوتا ہے سلسلہ، 3 الگ الگ اعمال کا اور 3 دعاؤں کا۔ ہر شخص اب اپنے دامن سے اپنی زندگی کا سب سے خالص عمل نکال کر پیش کرنے والا ہے۔ تو سب سے پہلا آدمی آگے آتا ہے۔ اس کی کہانی والدین کی خدمت اور ان کے ادب و احترام سے جڑی ہوئی ہے۔ اب اس کے سامنے ایک بہت سخت امتحان آتا ہے۔ سوچئے گا، وہ بکریاں چرا کر دیر سے گھر پہنچتا ہے، ہاتھ میں دودھ کا برتن ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ اس کے والدین سو چکے ہیں۔ ایک طرف اس کے اپنے بچے ہیں جو بھوک سے رو رہے ہیں، اور دوسری طرف سوئے ہوئے والدین۔ لیکن وہ فیصلہ کرتا ہے کہ نہ تو وہ اپنے والدین کو نیند سے جگائے گا اور نہ ہی ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلائے گا۔ اس نے اپنے والدین کے آرام کو ترجیح دی اور پوری رات دودھ کا برتن لیے ان کے سرہانے کھڑا رہا، ان کے خود سے جاگنے کا انتظار کرتا رہا۔ اور پھر وہ اپنے اسی عمل کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہے، اے اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس چٹان کو ہمارے لیے ہٹا دے۔ پورا زور اس بات پر تھا کہ مقصد صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی تھی۔ اور دعا قبول ہوئی، چٹان تھوڑی سی سرک گئی، لیکن صرف اتنی کہ باہر سے روشنی کی ایک کرن اندر آ سکے، اتنی نہیں کہ کوئی نکل پائے۔ ایک امید تو جاگی، ہاں، مگر راستہ ابھی بھی بند تھا۔ وہ ابھی تک اس غار میں قید تھے۔ اچھا جی، اب باری آئے دوسرے مسافر کی۔ یہ ایک امیر آدمی تھا اور اس کی کہانی ہے اخلاقی جرت اور توبہ کے بارے میں۔ تو ہوا کچھ یوں کہ اس کے پاس اس کی ایک پڑوسن آئی، بہت ضرورت مند تھی، کھانا مانگنے۔ اس کے دل میں اس وقت ایک برا خیال آیا، لیکن اس عورت نے اس سے التجا کی۔ اس نے کہا، اللہ سے ڈرو اور نیکی کا بدلہ گناہ سے نہ دو۔ اور بس یہ الفاظ سیدھا اس کے دل میں اتر گئے۔ اللہ کا خوف اس پر طاری ہو گیا، اور اس نے نہ صرف اس برے خیال کو جھٹک دیا بلکہ اس عورت کو مفت میں کھانا بھی دے دیا۔ مطلب اس نے گناہ کا راستہ چھوڑ کر نیکی کو چنا۔ اب اس نے اسی لمحے کو اپنی دعا کا وسیلہ بنایا، کہا، اے اللہ، اگر میں صرف تیرے خوف سے اس گناہ سے باز رہا تو اس چٹان کو سرکا دے۔ یعنی اس نے آزمائش کے مقابلے میں تقویٰ کو چنا تھا اور اب اسی کا صلہ مانگ رہا تھا۔ اور ایک بار پھر دعا نے اپنا اثر دکھایا، چٹان تھوڑی اور کھسک گئی، لیکن افسوس ابھی بھی اتنی جگہ نہیں تھی کہ وہ نکل پاتے۔ امید بڑھ رہی تھی، لیکن سسپینس بھی بڑھ رہا تھا۔ اب سارا دارومدار تیسرے آخری شخص پر تھا۔ تو اب آخری شخص آگے بڑھا۔ اس کی کہانی ہے مالی معاملات میں دیانت داری اور امانت کی پاسداری کے بارے میں۔ یہ واقعی ایمانداری کی ایک کمال مثال ہے۔ دیکھیں، ہوا یہ کہ اس کے پاس ایک مزدور کام کرتا تھا۔ وہ اپنی تھوڑی سی اجرت پر ناراض ہو کر چلا گیا اور پیسے بھی وہیں چھوڑ گیا۔ اب اس آدمی نے اللہ سے ڈرتے ہوئے اس مزدور کے پیسوں کو امانت سمجھ کر کاروبار میں لگا دیا، اور اس تھوڑی سی رقم سے وقت کے ساتھ ساتھ بکریوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ بن گیا۔ پھر جب وہ مزدور سالوں بعد اپنی وہی تھوڑی سی اجرت لینے واپس آیا تو اس امانت دار آدمی نے پورا کا پورا ریوڑ اس کے حوالے کر دیا۔ اور اس نے دعا مانگی، اے اللہ،
اگر میں نے یہ سب کچھ صرف تیری خاطر کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ یہ آخری اور شاید سب سے طاقتور التجا تھی جس نے ایمانداری کو سیدھا اللہ کی رضا سے جوڑ دیا۔ اور اس خالص ترین دعا کے ساتھ ہی وہ ناممکن لگنے والی چٹان غار کے منہ سے پوری طرح مکمل طور پر ہٹ گئی۔ روشنی اندر آئی اور وہ تینوں آزاد تھے۔ ان کے خلوص نے، ان کے اخلاص نے پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہلا دیا تھا۔ دیکھیں، یہ کہانی صرف ایک معجزے کی داستان نہیں ہے، بلکہ اس میں ہمارے لیے بہت گہرے اخلاقی سبق چھپے ہوئے ہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ یہی کہ ان تینوں آدمیوں کی جو خوبیاں تھیں نا، وہ صرف ان کی ذات تک محدود نہیں تھیں۔ سوچئے گا، والدین کا احترام یہ مضبوط خاندان بناتا ہے، اللہ کا خوف یہ معاشرے کو برائی سے بچاتا ہے، اور امانت داری اور دیانت داری یہ وہ بنیاد ہے جس پر ایک انصاف پسند معاشرہ کھڑا ہوتا ہے۔ یہی وہ 3 چابیاں تھیں جنہوں نے ان کی آزادی کا تالا کھولا۔ یہ کہانی ایک اور بہت اہم چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور وہ ہے اس دنیا کے اعمال اور آخرت میں ان کے نتائج کے درمیان گہرا تعلق۔ یہاں ایک بہت گہرا اصول سمجھایا جا رہا ہے، وہ یہ کہ اس دنیا میں کیے گئے اچھے کاموں کا اجر صرف یہی نہیں ملتا۔ دنیا میں جو قلبی سکون ملتا ہے نا، وہ اصل میں آخرت کے بہت بڑے اجر کی صرف ایک جھلک ہے۔ نیکی کی گونج اس زندگی سے اگلی زندگی تک جاتی ہے، اور وہاں اس کا صلہ، اس کا انعام 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب اسی بات کو، اسی نقطے کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا لیکن بہت گہرا واقعہ سنیے۔ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد ان کی ایک دوست نے انہیں خواب میں دیکھا، اور ان عالم نے اپنے دوست سے خواب میں کہا، مجھے اللہ نے وعدے سے کہیں زیادہ عطا کیا ہے، لیکن میں ان عاجز ان پڑھ مبلغین کے مقام تک نہیں پہنچ سکا جو دین کی خاطر مارے پھرتے تھے۔ یہ بہت ہی طاقتور بات ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے ہاں علم یا دنیاوی رتبے سے کہیں زیادہ اہمیت اخلاص نیت کی ہے، عاجزی کی ہے اور کوشش کی ہے۔ ان لوگوں کو بلند درجہ اسی لیے ملا کیونکہ ان کا مقصد خالص تھا، بھلے ہی دنیا نے ان کی قدر نہ کی ہو۔ اور یہ کہانی ہم سب کو اسی ایک سوال پر، اسی ایک سوچ پر چھوڑ جاتی ہے۔ کسی کے بھی زندگی میں وہ کون سا ایک عمل ہو سکتا ہے، وہ کون سا ایک کام ہے جسے پوری سچائی اور خلوص کے ساتھ پیش کیا جا سکے؟ وہ کون سا عمل ہے جو انسان کے لیے پہاڑوں کو بھی ہلا دے؟